السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہم SSLC سوشل سائنس کا باب نمبر 5 جو کہ سماجی مذہبی سدھار اصلاح، آج اس سبق کے متعلق ہم مزید معلومات حاصل کریں گے۔ عزیز طلباء، آپ اس لیسن کو آڈیو کے طور پر اپنے دوستوں میں، اپنے اسکول کے گروپ میں شیئر کرتے ہوئے لائک کیجئے۔ چلیے دیکھیں کہ کیا ہے اس سبق میں پوچھے جانے والے ان تمام سوالات کے جوابات جو کہ پچھلے ایئر کے کوشچن پیپر میں بھی پوچھے گئے ہیں۔ چلیے بنا کسی دیری کے دیکھیں، مندرجہ ذیل جملوں کو صحیح مناسب الفاظ سے خانہ پوری کیجئے۔ تو دیکھیں کیا ہے سوال نمبر 1، 19ویں صدی کو ڈیش کا زمانہ کہا جاتا ہے۔ کون سا زمانہ کہا جاتا ہے؟ اصلاح۔ سوال نمبر 2، راجا رام موہن رائے نے ڈیش نامی اخبار نکالا۔ کون سا اخبار؟ سمواد کمودی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 3، پرارتھنا سماج کے بانی ڈیش تھے۔ کون تھے؟ آتما رام پانڈورنگ۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 4۔ کوشچن نمبر 4 کیا ہے دیکھیں، آزادی ہر فرد کی بنیادی ضرورت ہے، یہ خیال کس نے ظاہر کیا؟ کس نے؟ جیوتیبا پھولے۔ نیکسٹ کوشچن، سوامی وویکانند کے استاد ڈیش تھے۔ کون تھے؟ رام کرشن پرمہنس سوامی وویکانند کے استاد تھے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 6، یووا بنگالی تحریک کا بانی ڈیش تھا۔ کون تھا؟ ہنری لوئس وینڈیریزیو، جو کہ انگریزی میں پڑھا جاتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 2، درج ذیل سوالات کے جوابات گروہی شکل میں بحث کرتے ہوئے جواب دیجیے، جو کہ 1 مارکس کے سوالات کے جوابات ہیں۔ برہمو سماج کے 2 یا 3 جملوں میں جوابات دینے کے سوالات ہیں۔ دیکھیں برہمو سماج کے تعلیمات کیا ہیں؟ جو برہمو سماج ہے وہ برہمو سماج کے تعلیمات کیا تھے؟ دیکھیں نمبر 1، واحد خدا کی عبادت۔ نمبر 2، بے معنی رسومات کی مخالفت کی، عورتوں اور خواتین کو مساوی حقوق دینا، بیوہ کو زندگی کے وقار کے احترام کے لیے جائیداد میں حصہ لینے کی وکالت کی۔ نیکسٹ، بچپن کی شادی کی بھی مخالفت کی، ستی کی مخالفت کی۔ یہ تمام جو ہے برہمو سماج کے تعلیمات ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 8، دیانند سرسوتی کو ویدوں کی طرف پلٹیے کے نعرے کی وضاحت کیجیے۔ جو سوامی دیانند سرسوتی نے جو ایک نعرہ لگایا تھا کہ ویدوں کی طرف پلٹو، تو اس نعرے کی وضاحت پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیں جواب کیا ہے، وید ہی میں جدید ہندوستانیوں کے مسائل کا حل چھپا ہوا ہے۔ ویدوں کی طرف لوٹو کا نعرہ دیا، انہوں نے اعلان کیا کہ صرف وید ہی صحیح ہیں۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 9، ستیہ شودھک سماج نے اصلاحات پر زور دیا، اس کی وضاحت کیجیے۔ دیکھیں ستیہ شودھک سماج نے اصلاحات پر زور دیا، اس کی وضاحت کیجیے۔ جواب دیکھیں، مساوی حقوق کے فراہمی کے لیے ستیہ شودھک سماج قائم کیا گیا تھا۔ غیر برہمین طبقے اور عورتوں کے لیے کئی تحریکات چلائے۔ اس سماج کی بنیاد مہاتما جیوتیبا پھولے نے رکھی تھی۔ انہوں نے لڑکیوں کے لیے ہاسٹل قائم کیا، انہوں نے مساوات کی بنیاد پر معاشرہ قائم کیا، انہوں نے شودروں اور لڑکیوں کے لیے اسکول کھولے گئے۔ کون؟ برہمو سماج کے بانی جو ستیہ شودھک سماج کے جو بانی ہیں کون تھے؟ مہاتما جیوتیبا پھولے۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 10، علی گڑھ تحریک کے مقاصد کا تجزیہ کیجیے، جو کہ مسلمانوں کی بہت قدیم جو یونیورسٹی ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ دیکھیں جواب، مسلمانوں کی قوم کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اینگلو اورینٹل کالج کا آغاز کیا، تعلیم نسواں کی حمایت اور کثیر زوجی اور بیواؤں کی شادی کی مخالفت کے خلاف اپنے خیالات کی اشاعت کی۔ یہ جو تمام ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جو سر سید احمد خان نے تعمیر کیے ہیں، بنیاد رکھے ہیں،
اس کے متعلق کیا ہے یہ سوال رہا. نیکسٹ کوشچن نمبر 11 رام کرشن مشن کے نظریے کی تفصیل بتائیے. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیں رام کرشن مشن کے نظریے کی تفصیل بتائیے. جواب دیکھیں سارے ہی مذاہب یکساں ہیں. ان کا خیال تھا کہ روحانی احساس کسی بھی مذہب یا خدا سے زیادہ اہم ہے. یہ بت پرستی کے قائل تھے. یہ بے غرض خدا ترسی رکھتے تھے. زندگی میں محبت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے ہندوستانیوں کو جگانے والے انقلابی سنیاسی تھے. فرد کی بقا اور اس کی صلاحیت کی اہمیت کو اجاگر کیا. نجات آخروی کے حصول کے لیے عبادت گاہ یوگاسن کے علاوہ سماجی خدمات کو اہم قرار دیا. یہ تمام جو تھے. نیکسٹ کوشچن نمبر 12 اینی بیزنٹ کے اصلاحی اقدامات کون کون سے ہیں. جو اینی بیزنٹ تھے ان کے اصلاحی اقدامات دیکھیں. نمبر 1 اینی بیزنٹ ویدانتا علم سے بخوبی واقف تھے. انہوں نے کہا ہندوستان کی ثقافت زیادہ مقدس ہے. انہوں نے ہندو اور بدھ مذہب کے اصولوں کا گہرا مطالعہ کیا. ان کا اہم کارنامہ بھگوت گیتا کا انگریزی میں ترجمہ کرنا تھا. اسے شویتا سرسوتی کہا. انہوں نے بنارس میں ہندو کالج شروع کیا. انہوں نے نیو انڈیا اور کامن ویل نامی اخبارات شروع کیے. انہوں نے ہوم رول تحریک شروع کی. یہ انڈین نیشنل کانگریس اجلاس کے سب سے پہلے صدر بنے. نیکسٹ کوشچن نمبر 13 کیا ہے. کوشچن نمبر 13 دیکھیں نارائن گرو دھرما پریپالن تنظیم کے اہم عطیات بیان کیجیے. دیکھیں نارائن گرو جو دھرم پریپالن تنظیم کے اہم عطیات مندرجہ ذیل ہیں. نمبر 1 اس تحریک کا مقصد پسماندہ اور استحصالی معاشرے کی ترقی اس تنظیم کا اہم مقصد تھا. نارائن گرو اور ان کے ساتھیوں ڈاکٹر پلپو اور کمارن آسن نے اس تحریک کی قیادت کی. ایک ذات، ایک مذہب اور انسانوں کے لیے ایک خدا سری نارائن گرو کا بنیادی خیال تھا. تعلیم ہی اس مقصد کے حصول کا واحد راستہ ہے جس کا انہوں نے اعلان کیا. اس نے پسماندہ برادریوں کے لیے مندر تعمیر کیے. وائکھم کے شیو مندر میں نچلی ذات کے لوگوں کے داخلے کا مطالبہ کیا. نیکسٹ کوشچن پریار تحریک کے اہم نکات کی فہرست بیان کیجیے یا فہرست بتائیے. دیکھیں نمبر 1 جسٹس پارٹی کی زیر قیادت غیر برہمن تحریک نے ایک نئی شکل اختیار کی. یہ مزید بنیاد پر پرست بن گئی. اے وی رام سوامی نائر کی قیادت میں شروع ہونے والی سیلف ریسپیکٹ تحریک ایک نئی قوت بن کر ابھری. 1925 میں کانگریس سے نکل کر انہوں نے 1926 میں سیلف ریسپیکٹ لیگ کا آغاز کیا. لوگ انہیں محبت سے پریار کہتے تھے. ان کا خیال تھا کہ کانگریس ورنہ نظام کے حق میں ہے. اس لیے انہوں نے دراوڑی نسل شعاعت پر مبنی ایک نئی تحریک شروع کی. انہوں نے کہا کہ تمل دراوڑیوں کی زبان ہے. انہوں نے مساوات کی حمایت کی اور ذات پات اور جنسی امتیاز کی بھی مخالفت کی. نیکسٹ کوشچن نمبر 15 کیا ہے دیکھیں ڈریڈیو نے کن اصولوں کی وکالت کی. ڈیریزیو نے کن اصولوں کی وکالت کی. تو اس کا جواب دیکھیں یووا بنگالی تحریک نے فطرت، انسانیت، خدا داد اور دیگر مختلف موضوعات پر بحث و مباحثے کا انعقاد کیا. ڈیریزیو نے اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش کی کہ صرف عقلی سوچ ہی لوگوں کو توہم پرستی اور سماجی ترفیع کے چنگل سے آزاد کر کے وہ خواتین کے حقوق کے علمبردار تھے. وہ ذات پات کی بنیاد پر امتیازی سلوک کی مخالفت کرتے تھے. اس طرح یہ ایک نئی تحریک بن کر ابھری، لیکن اس تحریک کا اثر کلکتہ بنگال کے چند علاقوں تک ہی محدود رہا.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, स्वामी विवेकानंद के समाजी खिदमत क्या थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी विवेकानंद के जो सामाजिक खिदमत हैं वो क्या थे? नंबर 1, अपने उस्ताद रामकृष्ण परमहंस के ख़यालात और तालीमात की इशाअत के लिए रामकृष्ण मिशन क़ायम किया। लोगों को तालीम याफ्ता बनाए, फिर इसके ज़रिए उनकी इस्लाह करने का इरादा किया। क़ानून बनाने वाली तंजीमें क़ायम किए, अंधेरे में रहने वालों के लिए रोशनी मुहैया की, ज़ात पात छूत छात पर होने वाले इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ वर्जी की, ज़िंदगी से मोहब्बत में जारी अहमियत को दूर किया, फ़र्द की बक़ा और सलाहियत की अहमियत बताई, समाजी खिदमत की अहमियत बताई, शिकागो आलमी कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की अज़मत को पेश किया, हिंदुस्तानी तहज़ीब से दुनिया को रोशनास कराया, नौजवानों में मुहरिक क़ुव्वत के तौर पर क्या है, स्वामी विवेकानंद उभर कर सामने आए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 जो मार्च 2015 में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखें, ज्योतिबा फूले के समाजी इस्लाहात क्यों सबसे ज़्यादा मकबूल हैं? मार्च 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। जवाब, इन इस्लाहात से बेहद मुतासिर होकर शाहू महाराज ने कई एक शाखें खोली, समाज ने किसानों की हिमायत में कई एक तहरीकात चलाएं, बहुत ही कम वक्फे में इस समाज की तहरीक हर खरिये में फैल गई। फूले की बीवी सावित्री बाई ने भी औरतों की तालीम के हक़ में बहुत सारी क्या है कोशिशें की। नेक्स्ट 2015 जून में पूछा जाने वाला सवाल देखें, ग्रुप ए ग्रुप बी से क्या है मुतासिर किए हैं? क्या है ग्रुप ए ग्रुप बी में? देखें,